السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی سوشل میڈیا پر کیرالہ کے مالا پورم کے رہنے والے جناب شہاب بہت گردش کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیدل حج کو نکلے ہیں۔ اب اس بابت لوگ شرعی مسئلہ دریافت کر رہے ہیں، کچھ لوگ مسئلہ بتا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی اپنی رائے رکھ رہے ہیں۔ ایسی ایک کلپ مجھے بھی کسی نے بھیجی جو کسی مفتی ادریس فلاحی صاحب کی ہے۔ مفتی ادریس فلاحی سے کسی نے شاید سوال کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور بطور حوالہ انہوں نے 2 حدیثیں نقل کی، جن میں سے ایک حدیث اس بابت صریح ہے، یعنی پیدل حج کرنے سے متعلق صریح ہے۔ وہ حدیث حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے متعلق کہ انہوں نے منت مانی تھی پیدل حج کرنے کی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا، ان کے حج کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو آپ نے انہیں پیدل حج کرنے سے منع فرمایا۔ وجہ شارحین محدثین نے لکھی ہے کہ اس وقت تک آپ کمزور ہو گئی تھی اور پیدل حج کرنے کے لائق نہیں تھی۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک دوسری حدیث ہے جس حدیث میں ہی اس بات کی صراحت موجود ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3303 میں لفظ ہے وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، یعنی اس وقت ان کے اندر طاقت ہی نہیں تھی پیدل حج کر پانے کی۔ تو یہ مفتی فلاحی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایسی کوئی وجہ بیان نہیں کی، براہ راست ترمذی شریف کے حوالے سے تقریباً حدیث نقل کر دی اور کہہ دیا کہ اس طرح کا کام نہیں کرنے چاہیے، جبکہ اس بابت قرآن کریم کی صریح آیت کریمہ موجود ہے پیدل حج کرنے سے متعلق۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ آپ کے پاس پیادہ آئیں گے، پیدل آئیں گے، پہلا لفظ ہے پیدل آئیں گے، اور ہر کمزور اونٹنی پر بیٹھ کر دور دراز مقامات سے آئیں گے۔ تو قرآن کریم میں صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ لوگ پیدل حج کریں گے۔ اس آیت کو پڑھے بغیر یا اس پر توجہ دیے بغیر لوگ فتوی بازی کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ پیدل حج کرنا درست ہے، کسی بھی طرح کی کراہت نہیں، بلکہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد، 5ویں خلیفہ راشد کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے تھے۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کے پاس سواری نہیں تھی، بلکہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اونٹنیاں بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہی تھی، لیکن آپ ان سے الگ ہو کر پیدل حج کے لیے گئے، اور 25 حج آپ نے فرمائے۔ ذرا سوچیں کہ اگر شریعت میں یہ عمل ناپسندیدہ ہوتا تو یہ وہ ذات ہیں جن کا عمل ہمارے لیے شرعی دلیل ہوا کرتا ہے، یہ کیوں کر ایسا کرتے؟ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بیہقی نے اپنی سند سے روایت نقل کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اور ان سے اور بھی دوسرے محدثین نے یہ روایت نقل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں جن چیزوں کے چھوٹ جانے پر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے، ان میں سے ایک ہے پیدل حج کرنا، کہ میں جوانی میں پیدل حج نہ کر سکا۔ تو یہ ہے شریعت کا حکم۔ اب لوگ اپنی اپنی طبیعت، اپنے اپنے مزاج کے حساب سے مسئلے بتاتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ہر شخص مفتی بنا بیٹھا ہے، جنہیں شریعت کے بارے میں واقعی ان کے احکام نہیں پتہ ہوتے۔ قرآن کی صریح آیت کے خلاف ایک ایسی حدیث جو انہوں نے پوری پڑھی نہیں، اسے پیش کر دیا۔ خیر، پیدل حج کرنا بڑی قسمت کی بات ہے، بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب شہاب صاحب کے سفر کو آسان کرے، سفر کے مشکلات کو آسان فرمائے، اور ان کے حج کو قبول کرے، اور اس طرح کے جذبات جن مسلمانوں میں ہیں اللہ ان کے جذبات کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔